اتوار کے دن اللہ پاک کے اس نام کو پڑھ لو، قیامت تک آپ کے گھر سے دولت ہرگز بھی ختم نہیں ہوگی۔ عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا ایک صفاتی نام اتوار کے دن پڑھ لو، قیامت تک دولت آپ کے پاس رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عصر کے بعد چلتے پھرتے صرف اللہ پاک کا ایک نام آپ لوگ پڑھ لو، جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، جو بھی حاجت ہوگی چند منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ مختصر سا یہ عمل آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گا۔ آج آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ اللہ پاک کے اس نام کو اور قرآن پاک کی ایک سورت کو پڑھ لو۔ انشاءاللہ اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات، تمام کی تمام آپ کی حاجتیں سب پوری ہو جائیں گی اور آپ کی تمام پریشانیاں بھی آپ سے کوسوں دور بھاگ جائیں گی۔ آپ کی کوئی حاجت انشاءاللہ باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے اللہ پاک کے اس نام کو اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس کی ترتیب کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادے سے کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان کا جو رکاوٹوں والا اور اس کی جو گردشوں میں پھنسا ہوا انسان ہوتا ہے اور چکروں میں پھنس جاتا ہے، وہ اپنے تمام اثرات، صحت اور پیاری تعلقات، محبت اور یہاں تک کہ اپنی ذات بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی نہ ہونا، کاروبار کا نہ چلنا، لیکن چل ہی نہیں پانا، بڑی کوشش کر لینا اور مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا اور شیطانی اثرات بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ اس طریقے کے کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہوں تو آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اور ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آج تک آپ نے یہ وظیفہ نہ کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی کیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی آپ کی مرادیں ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، یا پھر بے اولادی ہو، رزق کا بند ہو جانا ہو، یا پھر کاروبار بالکل ہی نہیں چلنا، یا دکان ہی نہ ہونا، یا پھر رزق ہی بالکل ختم ہو جانا، روٹی ہی گھر میں موجود نہیں ہے، ہر پریشانی کوئی سی بھی آپ کی پریشانی ہو، انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی اس وظیفے کو آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو اور اپنے مسائل کو بس آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے اور ناظرین اللہ پاک پر آپ لوگوں نے بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کر لینا ہے، تو انسان کی عقل بھی دھنگ رہ جاتی ہے اور معجزہ کرنے والی ذات تو صرف اور صرف اللہ پاک کی ہی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کوئی بھی دکھ اور تکلیف ہو، اپنے پریشانی ہو یا پھر کوئی رکاوٹ ہو، آپ لوگوں نے قرآن مجید کے ہی اندر اور قرآن مجید سے ہی آپ لوگوں نے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کا ہے، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہو، جس کو یہ وظیفہ بتایا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہو گئی۔ گھر میں ساگے چل رہے تھے تو اللہ پاک کا یہ کلام پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں، ہر حاجت پوری، رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگوں کی کس طرح کی بھی مشکلات ہو، بے روزگاری ہو، بیماری میں مبتلا ہو، فاقوں میں ہو مبتلا ہو اور کچھ لوگوں کو دولت کی خواہش ہو، تو انہیں مسائل کے پیش نظر بہت ہی مجرب وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فاقہ ختم، عزت دولت شہرت کیسے ملتی ہے، تو اس لیے یہ وظیفہ بتایا جا رہے ہیں کہ لوگ جو فاقوں کے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں یا پھر غوطے خور ہو رہے ہیں، جب خوشحال ہوتے ہیں تو دل خوشی سے ہمارا بھی بھر جاتا ہے۔ تو اس وظیفے میں فراخی اور رزق اور فاقوں کے خاتمے کے لیے اسباب پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب
اور تاثیر اور کمال رکھنے والا یہ عمل انتہائی آسان ہے، فراخ رزق کا انوکھا یہ عمل ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یقین مانیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر رزق نہ آیا ہو، اس کو دولت کی فوری طور پر نہ دولت ملی ہو۔ جب تک آزماؤ گے نہیں اس وقت تک آپ لوگوں کو بھروسہ بھی نہیں ہوگا، اور جب تک کہ اس وظیفے کو نہیں پڑھو گے اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ آپ کو انشاءاللہ فائدہ بہت دینے والا ہے۔ آپ کو ہرگز بھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ، جیب بھی آپ کی کبھی خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ، کاروبار میں بھی برکت رہے گی۔ تو پیارے محترم بھائیوں اور لوگوں، آپ لوگوں نے دن میں رات میں کسی بھی وقت اگر آپ لوگ خوش نصیب ہیں تو اس عمل کو لازمی آپ لوگ کر لیں گے۔ عمل کرنے کے طریقہ کار کو بھی ذرا سماعت کر لیں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کن پریشانیوں کے اندر اگر آپ لوگ گھرے ہیں تو یہ وظیفہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ قرض داروں سے تنگ آ چکے ہیں تو بھی آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے یا باسطو، یہ بے ساتھ کو پلٹ دینے والا نام ہے۔ آپ کی زندگی بالکل ہی پلٹ جائے گی۔ یا باسطو، یہ غیب کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان اثرات کو بھی کاٹتا ہے۔ اللہ پاک کا یہ وہ مجرب نام ہے۔ اور قرآن پاک کی انتہائی چھوٹی سی سورت جو سورۃ الاخلاص ہے، وہ سورت بھی بڑی مجرب ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ سورت کوئی معمولی سورت نہیں ہے، وہ اللہ پاک کو متعارف کرنے کے لیے سورت اتاری گئی ہے، یعنی کہ اللہ پاک کی وہ پہچان ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کے اندر بھی بڑے فضائل، بڑے کرشمات ہیں جو آپ لوگ میری ویڈیو میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سورۃ الاخلاص کی فضیلت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، ڈائریکٹ عمل کے اوپر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو آپ لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، درود ابراہیمی نہیں آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ خاموشی کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ آپ لوگ سن لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے تعوذ و تسمیہ اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، پھر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 313 کی تعداد میں پڑھیں گے۔ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی بڑی دعا یاد ہے، آپ چاہتے ہیں بڑی دعا پڑھنا، اللہم اجرنی من النار پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، گزارش یہ ہے کہ ادب اور احترام کو آپ لوگوں نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا باسطو 111 بار آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو پڑھنا ہے۔ ناظرین و کرام، آپ نے یا باسطو 111 مرتبہ بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایسی طاقتور ترین سورت ہے، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے اور وسعت رزق کے بھی حوالے سے بہت ہی زیادہ طاقتور سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ لا شریک ہے اور اس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ پاک کا یہ مبارک نام یا باسطو اور سورۃ الاخلاص کو پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کو تصور میں لازمی لکھ لینا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت افاقہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے غیبی خزانوں کو پالیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو آپ نے اول پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے انتہائی عاجزی، ادب اور انکساری کے ساتھ آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، دعا مانگنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ دعا کو طریقہ کار سے ہی مانگی، جو طریقہ کار میں نے اپنی باقی ویڈیو میں بھی بتائے ہیں، تو لہٰذا اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا۔
क्योंकि बहुत सारी वीडियो में मैं आप लोगों को ये बातें बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं मुझसे, अल्लाह पाक उन सब की दिली मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह पाक उन सब के माँ बाप को सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह पाक उन सब को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। और जिनकी औलादें हैं अल्लाह पाक उन सब की औलाद को उनका फरमाबरदार बनाए। अल्लाह पाक हम सब की ज़बान को इखलाक से पुर फरमा दे। जो लोग भी औलाद नरीना या औलाद की दौलत से वो लोग महरूम हैं, अल्लाह पाक उन सब को औलाद की दौलत अता फरमाए। अल्लाह पाक उनको सालेह औलाद अता फरमाए। और जो मेरी बहन अभी हमल से है, औलाद पैदा करने वाली है, अल्लाह पाक उसके हमल में आसानी फरमाए। अल्लाह पाक पूरे आज़ा के साथ, पूरे जिस्म और आज़ा के साथ उसकी औलाद को दुनिया में आने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, फिर हमारी एक नए वजीफे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।